अस्सलाम वालेकुम। टुडेज़ विद फ़ातिमा में खुश आमदीद। जून का महीना कैसा रहेगा, ये जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब बेल आइकन प्रेस कर दिया हुआ है तो बहुत शुक्रिया। इस चैनल पर डेली, वीकली और मंथली हॉरोस्कोप के अलावा ज़ोडिएक साइन की पर्सनैलिटी, करैक्टरिस्टिक्स, लकी नंबर, लकी कलर और प्लैनेट्स के ट्रांजिट से रिलेटेड भी वीडियोज़ अपलोड की जाती हैं। आप चैनल की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। एक और सीरीज़ स्टार्ट की गई है जो कि बर्थ मंथ के अकॉर्डिंग फैक्ट्स अपलोड करने की है, वो भी आपको आपके ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंग चैनल की प्लेलिस्ट पर मिल जाएगी। इसके अलावा शॉर्ट्स में कुछ फैक्ट्स अपलोड किए जाते हैं, कुछ करैक्टरिस्टिक्स अपलोड किए जाते हैं और चैनल से रिलेटेड और ज़ोडिएक साइन से रिलेटेड वीडियोज़ अपलोड की जाती हैं। आप अपने ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंग वो भी चेक कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें। शुक्रिया। तो जहाँ तक आपके नज़दीक जून के महीने का ताल्लुक़ है तो कोशिश करें कि आपको आपका सन साइन मालूम होने के साथ साथ आपका मून साइन भी लाजमी मालूम हो, क्योंकि सन साइन जहाँ आपकी पर्सनैलिटी की ज़ाहरी चीज़ों को बयान करता है, बाहर वाली चीज़ों को बयान करता है, वहाँ आपकी इनर फीलिंग्स को, आपके इमोशंस को, आपके जज्बात को आपका मून साइन डिफ़ाइन करता है। और 2025 से रिलेटेड कंप्लीट सीरीज़ भी अपलोड की गई है चैनल की प्लेलिस्ट पर साल के लिहाज से, वो भी आपको आपके ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंग मिल जाए। आप वो भी चैनल की प्लेलिस्ट पर चेक कर सकते हैं। जून का महीना इस वजह से भी अहमियत का हामिल है क्योंकि ये छठा महीना है। 6 महीने ख़त्म हो रहे हैं 2025 के इस महीने में, जून के महीने में। तो तमाम ज़ोडिएक साइन के लिए एरीज़ टू पाइसेस ये बहुत इम्पॉर्टेंट मंथ है। और जैसे आपको मालूम है कि जून के महीने में ज़िल हज का महीना भी है, तो रहमतें और बरकतें भी होंगी और आसानियाँ भी होंगी। थोड़ी सी एफ़र्ट करते हुए आपके नज़दीक आसानी पैदा हो सकती है। रूहानी ताल्लुक़ काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग होगा और उसके साथ साथ आसानी भी पैदा हो सकती है। कंसंट्रेशन के इश्यूज़, फोकस डेवलप करने के इश्यूज़ निस्बतन कम होंगे, तो कोशिश करें सही फ़ैसले करें, ज़िक्र अज़कार करें ताकि मज़ीद आसानी पैदा हो और आसानी के साथ साथ रहमतें और बरकतें भी नाज़िल हों। वर्गो, जहाँ तक आपकी हेल्थ का ताल्लुक़ है, कोशिश करें अपनी डाइट और लाइफ़स्टाइल की तरफ लाजमी तवज्जो दें। इस महीने में आपकी हेल्थ में किसी किस्म की कोई मुश्किलात पैदा ना हो तो एहतियात करने की ज़रूरत होगी। जिस्मानी कमज़ोरी महसूस कर सकते हैं। इस वक्त में शोल्डर में, कंधों में दर्द की शिकायत, बुखार, दर्द, सर में दर्द, पेट में दर्द, तो पेन की कोई कंडीशन क्रिएट ना हो तो एहतियात करना ज़रूरी है। कोई चोट ना लग जाए, कोई इन्फेक्शन ना क्रिएट हो जाए तो एहतियात करें। आँखों से रिलेटेड भी बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत होगी। आपके नज़दीक 7 तारीख से शुरू होने वाली कंडीशन में सेहत का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपके नज़दीक सेहत से रिलेटेड कुछ हद तक प्रॉब्लम्स क्रिएट होने की वजह से मसाइल मज़ीद ना बढ़ जाएं तो एहतियात करने की ज़रूरत होगी। रोड सेफ्टी का ख्याल रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस पूरे महीने में वैसे तो कोशिश करें कि आप ख्याल रखें, लेकिन 7 तारीख के बाद आपको कुछ ज़्यादा मुहतात होने की ज़रूरत होगी। अगर आपको कोई किसी किस्म का हेल्थ इशू है तो कोशिश करें अपनी डाइट से रिलेटेड लापरवाही ना करें। सेहत आपकी बेहतर तो रह सकती है, लेकिन कोशिश करें कि इस वक्त में आप अपनी डाइट की तरफ बहुत ज़्यादा तवज्जो दें। आपके नज़दीक महीने के शुरू में किसी हद तक सिचुएशन बेहतर रह सकती है और फिर 22 तारीख के बाद आपके नज़दीक सेहत बेहतर रहेगी, लेकिन जो आपके नज़दीक 7 तारीख को होने वाली प्लैनेट्स की कंडीशन है वो कुछ ज़्यादा जिस्मानी कमज़ोरी पैदा कर सकती है, तो एहतियात करने की ज़रूरत होगी। और कोशिश करें कि रोड सेफ्टी का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। जहाँ तक ताल्लुक़ है आपकी लव लाइफ का, इस महीने में आपके नज़दीक किसी हद तक मुश्किलात, तनाव, झगड़े न बढ़ें तो एहतियात करें। घरेलू मामलात में समझदारी के साथ आगे बढ़ना ज़रूरी है। 12 तारीख के बाद थोड़ी ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत होगी। अगर आप लव मैरिज करना चाह रहे हैं तो कोशिश करें कि अना के मसले
اس وقت میں اور برابری کے مسئلے جیسے اپنی برادری کو اہمیت دینا یا اپنی چیزوں کو اہمیت دینا، معاملات کو اہمیت دینا، تعلقات کو اہمیت دینے کی وجہ سے تعلقات ہی خراب نہ ہو جائیں تو ذرا احتیاط کرنے کی ضرورت ہوگی۔ خاص طور پہ لو میرج کی کنڈیشن کے اندر تھوڑی زیادہ احتیاط کریں، خاص طور پہ 12 تاریخ کے بعد۔ 22 کے بعد سچویشن کسی حد تک بہتر ہو جائے گی، آپ انڈرسٹینڈ کرنا شروع کر دیں گے سچویشن کو، لیکن انا کے مسئلے موجود رہیں گے۔ اگر وہ 12 تاریخ کے بعد زیادہ خراب ہو گئے تو پھر سچویشن کچھ زیادہ آؤٹ آف کنٹرول نہ ہو جائے تو احتیاط کریں۔ تعلقات کو بہتر کرنے کی ضرورت پڑے گی، سیکنڈ ہاف میں تھوڑا زیادہ احتیاط کریں، آخری ہفتے میں سچویشن بہتر رہ سکتی ہے، لیکن کوشش کریں کہ غلطیاں کم سے کم کریں۔ آپ کے نزدیک تعلقات میں رسپیکٹ کا فیکٹر، محبت کا فیکٹر رہنا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اختلافات بڑھ سکتے ہیں، خاندانی مسائل میں اضافہ ہو سکتا ہے، رشتے ناطے نہ ٹوٹیں اور اختلافات زیادہ نہ بڑھیں، فاصلے زیادہ نہ بڑھیں تو احتیاط کریں۔ آپ کے نزدیک 7 تاریخ کے بعد سے بھی احتیاط کرنے کی ضرورت ہوگی، چھوٹے چھوٹے جھگڑے پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے، تھوڑی زیادہ بے احتیاط ہونا شروع ہو جائیں گے، تو کوشش کریں کہ رشتوں کو آسان بنائیں، نہ کہ انڈرسٹینڈنگ بالکل ہی ختم ہو جائے، تو ذرا احتیاط کریں۔ 7 تاریخ کے بعد تھوڑی احتیاط کرنی ہوگی اور 12 تاریخ کے بعد سچویشن میں بہت زیادہ احتیاط کریں۔ آپ کے نزدیک خاندانی مسائل میں مزید اضافہ نہ ہو تو کوشش کریں انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کریں، انا کے مسئلوں کو کنٹرول کریں۔ آپ کے نزدیک تعلقات بہتر تو بن سکتے ہیں، لیکن محبت اور عزت کی ضرورت ہوگی۔ خاندانی مسائل بھی زیادہ نہ بڑھیں تو احتیاط کریں۔ اس وقت میں اگر شادی شدہ ہیں تو بھی تناؤ کسی حد تک بڑھ سکتا ہے، تنازعات کسی حد تک بڑھ سکتے ہیں، جھگڑے کسی حد تک بڑھ سکتے ہیں، تو کوشش کریں مستقل مزاجی کے ساتھ اپنے معاملات کو بہتر کرنے کی کوشش کریں۔ بہن بھائیوں کے ساتھ بھی تعلقات بہتر بن سکتے ہیں، لیکن مالی معاملات پر جھگڑے پیدا نہ ہوں تو احتیاط کرنے کی ضرورت ہوگی۔ آپ کے نزدیک کسی حد تک 22 تاریخ کے بعد سچویشن بہتر ہونی شروع ہوگی، لیکن 27 کے بعد کافی حد تک بہتر ہو جائے گی۔ تعاون بڑھ جائے گا، ہم آہنگی بڑھ جائے گی اور چیزوں کو باہمی تعاون کے ساتھ لے کے آگے بڑھنا شروع ہو جائیں گے۔ کوشش کریں آپ کے نزدیک کسی حد تک 12 تاریخ کے بعد اور 7 تاریخ کے بعد اپنے معاملات اور تعلقات کی طرف توجہ دینا بہت زیادہ ضروری ہوگا۔ مالی اخراجات میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے اور خاندانی مسائل مالی معاملات کی وجہ سے مزید نہ بڑھیں تو سمجھداری کے ساتھ اپنے بجٹ کو ہینڈل کرنا بھی ضروری ہوگا۔ کوشش کریں اپنے نزدیک بزرگوں کا اور بچوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں، ہیلتھ کے ایشوز پرابلم کریٹ نہ کریں تو احتیاط کرنے کی ضرورت ہوگی۔ آپ کے نزدیک سیکنڈ ہاف میں 15 تاریخ کے بعد کسی حد تک چیزوں کی طرف توجہ دینا بہت زیادہ ضروری ہوگا، تعلقات کی طرف توجہ دینا بہت زیادہ ضروری ہوگا تاکہ آپ مسائل کو حل کر سکیں۔ جہاں تک تعلق ہے آپ کے کریئر کا، اس وقت میں کریئر آپ کا بہتر بن سکتا ہے، قابلیت میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے، سکلز آپ کے بہتر رہیں گے، مہارت آپ کے کام میں مزید پیدا ہو سکتی ہے، لیکن کوشش کریں ٹائم مینیج کرنے کی آپ کو ضرورت پڑے گی۔ آپ کے نزدیک کسی حد تک تبدیلی میں ایڈجسٹ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ آپ کا علم، آپ کی ذہانت آپ کے لیے بہتر ثابت ہوگی، پروفیشن میں کوئی اچھا چینج آ سکتا ہے، کسی اپرچونٹی سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، آپ کا کوئی عہدہ، کوئی پوسٹ بہتر بن سکتی ہے، لیکن آپ کے مخالفین میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے، وہ آپ کو نقصان کسی حد تک کم پہنچائیں گے، لیکن کوشش کریں بحث اور تکرار سے بچیں، ڈسٹینس مینٹین کر لیں، فاصلے بڑھا لیں تو زیادہ بہتر ہے تاکہ آپ کے نزدیک مسائل زیادہ نہ بڑھیں۔ کاروبار بھی آپ کا بہتر رہ سکتا ہے، خاص طور پہ کوئی نیا کاروبار شروع کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کی سمجھداری اور آپ کی کریٹیوٹی کی وجہ سے وہ مزید بہتر رہے گا۔ تو آپ کے نزدیک کسی حد تک کریئر سے ریلیٹڈ جون کا مہینہ بہتر رہ سکتا ہے آپ کی محنت، مہارت اور قابلیت کی وجہ سے۔ خاص طور پہ مہینے کا آغاز آپ کے لیے بہتر ثابت ہوگا، لیکن مڈ آف دی منتھ کے بعد 15 تاریخ کے بعد 12 تاریخ کے بعد کسی حد تک احتیاط کرنے کی ضرورت ہوگی۔
لیکن 22 کے بعد آپ کے نزدیک مزید سچویشن بہتر بننا شروع ہو جائے گی اور آپ اپنے معاملات میں مزید کامیابی حاصل کر پائیں گے۔ جہاں آپ کا کریئر بہتر بن رہا ہوگا وہاں آپ کے مالی معاملات میں بھی کسی حد تک بہتری پیدا ہو سکتی ہے۔ آمدنی میں جہاں اضافہ ہو رہا ہے وہاں اخراجات کو کنٹرول کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ بے جا کے اخراجات میں آپ کی وجہ سے مالی معاملات میں کسی حد تک اضافہ ہو سکتا ہے، تو کوشش کریں مالی معاملات میں آپ کے نزدیک مسائل نہ زیادہ بڑھیں، مالی دباؤ زیادہ نہ بڑھے، تو ذرا احتیاط کریں۔ مہینے کے آغاز میں سچویشن آپ کے نزدیک بہتر رہے گی، لیکن کسی حد تک 7 تاریخ کے بعد 10 تاریخ کے بعد اخراجات کافی حد تک بڑھ جائیں گے، تو انہیں مینیج کرنے کی ضرورت پڑے گی۔ 22 تاریخ کے بعد سچویشن میں آپ کی مینجمنٹ کی کچھ زیادہ ضرورت پڑے گی۔ آپ کے نزدیک آمدنی کو بہتر کرنا بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ خرچے بڑھ سکتے ہیں۔ ٹریول آپ کے بزنس کے لیے بہتر رہے گا، لیکن اخراجات سے ریلیٹڈ تھوڑا احتیاط کریں اور روڈ سیفٹی کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ گھریلو معاملات میں بھی کسی حد تک آپ کے نزدیک مالی معاملات کی وجہ سے جھگڑے نہ بڑھیں، تو احتیاط کرنے کی ضرورت ہوگی۔ کسی کو پیسے کمانے کا مشورہ دیتے ہوئے کچھ زیادہ تنقید کرنا نشانہ بنا لیں تو ذرا احتیاط کریں۔ اس وقت میں آپ کے نزدیک سمجھداری کے ساتھ کی گئی انویسٹمنٹ بہتر رہے گی۔ آپ کی مہارت کی وجہ سے آپ کی انویسٹمنٹ بہتر رہ سکتی ہے، آپ کا بزنس بہتر رہ سکتا ہے، اور اس وقت میں آپ کی محنت کی وجہ سے آپ کے نزدیک آپ کا کریئر بھی بہتر رہ سکتا ہے۔ کوشش کریں اس وقت میں آپ کے نزدیک آپ اپنے مالی معاملات میں، آپ اپنے کریئر میں کسی حد تک بہتری پیدا کر سکتے ہیں۔ آپ کے نزدیک پلانٹس کی کنڈیشن بھی بہتر ہے، روحانی تعلق بھی آپ کا کافی حد تک اسٹرانگ ہے، شاندار کامیابی آپ کو مل سکتی ہے۔ اپنی آمدنی کو سمجھداری کے ساتھ خرچ کریں، بجٹ کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہوگی، اپنی صحت کی طرف لازمی توجہ دیں۔ جہاں تک تعلق ہے آپ کے جرنل منتھ کے سچویشن کا، تو اپنی صحت کی طرف لازمی توجہ دیں، کوئی چوٹ نہ لگ جائے، کوئی مائنر انفیکشن میجر نہ بن جائے تو احتیاط کریں۔ اپنے پیسوں کو سوچ سمجھ کر خرچ کریں، روڈ سیفٹی کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ آمدنی آپ کی بہتر بن سکتی ہے، اس وقت میں کوشش کریں خاندانی مسائل کو سمجھداری کے ساتھ حل کریں۔ قابلیت آپ میں موجود ہے، تعلقات بہتر رہ سکتے ہیں، لیکن انا کے مسئلوں کو حل کرنا ضروری ہے۔ اسٹوڈنٹ ہیں، کسی حد تک مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں، چیلنجز کریٹ ہو سکتے ہیں، تو کوشش کریں کنسنٹریشن کے ایشوز کو کنٹرول کریں، کانفیڈنس کے ساتھ اپنے معاملات کو لے کے چلیں۔ کمپٹیشن کا لیول بہت ہائی ہے اور کسی حد تک صحت اور خاندانی مسائل پرابلم کریٹ نہ کریں، تو احتیاط کرنے کی ضرورت ہوگی۔ اس وقت میں ابراڈ کی کوشش بہتر تو رہ سکتی ہے، لیکن بہت زیادہ ایفرٹ کرنی پڑے گی کیونکہ چھوٹی چھوٹی چیلنجز میجر نہ بن جائیں، تو احتیاط کرنے کی ضرورت ہوگی۔ اس وقت میں آپ کے نزدیک بیرونی معاملات سے ریلیٹڈ تھوڑا احتیاط کریں۔ اگر آپ کوئی سفر کر رہے ہیں یا آلریڈی اس وقت میں آپ ابراڈ کے لیے کوشش کر رہے ہیں، تو ذرا اپنی چیزوں کو ڈبل چیک لازمی کریں، کیونکہ رکاوٹیں پیدا ہو سکتی ہیں، مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں، تو احتیاط کرنے کی ضرورت ہوگی۔ کوشش کریں اپنی پرسنل اور پروفیشنل لائف کے فیصلے بہت احتیاط سے کریں۔ صدقہ اور خیرات جتنی استطاعت رکھتے ہیں لازمی کریں۔ سورہ رحمان کی، سورہ دہا کی تلاوت لازمی کریں اور ترجمہ لازمی پڑھیں، اور جتنی دفعہ آسانی کے ساتھ یا اسلاموں کا ورد، کلمہ طیبہ اور درود شریف جتنی دفعہ آسانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں لازمی پڑھیں۔ آخر میں دعا ہے، اللہ سب پر آسانی فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔